معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سلطان محمد فاتح کے بارے میں۔ معزز سامعین، جمادی الاولیٰ 857 ہجری کو مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح ہوئی، جس کی خوشخبری صدیوں پہلے تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ صحابہ کرام کے دور سے ہی تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پاک کو پورا کرنے اور اس عظیم فتح کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ادوار میں معرکے ہوتے رہے، لیکن یہ فتح ایک نوجوان سلطان کا مقدر تھی جو ارادہ پختگی، عزم و ہمت، جرأت و بہادری اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ کیا آج کے معاشرے میں ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک 11 سال کا نوجوان بچہ ایک بہترین سپہ سالار بھی تھا اور مسلمانوں کا سپاہی بھی، اور ایک صوبے کا گورنر بھی۔ یہ مسلمانوں کا وہ عظیم الشان دور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی ثقافت اور نظریہ اس کو منتقل کرنا شروع کر دیا جاتا تھا۔ جب بچہ بولتا تھا تو وہ اپنی ثقافت اور نظریات کا علم بردار بن کر بولتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت صرف 11 برس تھی جب ان کے والد سلطان مراد نے ان کو ماراسیہ ریاست میں گورنر اور سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ محمد جب 19 برس کے ہوئے تو خلافت عثمانیہ کا تخت سنبھالا۔ اس وقت قسطنطنیہ کا بادشاہ قسطنطین تھا۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ایک نہایت اہم شہر تھا۔ ارطغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کے یہ سلطان فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے، لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر تھا۔ لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصیلیں بہت مضبوط تھی، اس کا صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بھی مشکلات تھی۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لوگے، وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہر مسلمان بادشاہ، خلیفہ، سلطان نے کوشش کی تو اس حدیث پاک کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا اور اس نے یہ فتح حاصل کی۔ در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ ان کا مقصد بن چکا تھا۔ سلطان محمد نے پہلے تمام باقی دشمنوں سے خطرہ ختم کیا۔ وہ ایسے کہ انہوں نے پہلے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتیں تھیں ان کو ختم کیا اور 3 سال کے معاہدے پر اونیا ڈے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے گا۔ پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں قسطنطین کے سپاہیوں کے ساتھ ہوئیں، لیکن یہ بنتا رہا۔ یہ قلعہ 1452 عیسوی کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ ادرنا میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 اطراف سمندر تھا۔ توبری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھی۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں۔ ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندق بھی تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈیسس دوم نے بنوائی تھی اور اب تک تمام حملے ناکام کر چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپیں بنوائیں۔ اربان نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی۔ 6 اپریل 1453 سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہی۔ دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دروازہ توڑنے کی کوششوں میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ کئی مرتبہ مشیروں اور وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ قلعہ فتح کرنا ممکن نہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ عظیم الشان سلطان جو اس وقت میدان میں سپہ سالار کا کردار بھی ادا کر رہا تھا، استقامت کا پہاڑ بن کر دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ سمندر کے پانیوں میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 29 مئی 1453 کو محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے۔
سلطان محمد اور اس کی فوج نے رات عبادت اور دعا میں گزارنے کے بعد نماز فجر ادا کی۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد فاتح سپہ سالار بن کر غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر پہنچ گئے اور شہر پر زبردست حملہ کیا۔ توپوں کی گولہ باری کی وجہ سے جس جگہ سے شگاف تھا وہاں گمسان کا رن پڑا۔ سلطان محمد بھی عزم و حوصلے کی اعلیٰ مثال تھے، خود کمان سنبھال کر ایک شدید اور تازہ دم حملہ کروایا۔ ادھر رومی بھی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن ادھر سلطان محمد بذات خود بھی بہادری اور شجاعت کی زندہ مثال بن گئے۔ سلطان محمد کے شاہی دستے نے سلطان کی کمان میں آ کر ایسا کاری حملہ کیا اور شاہی دستہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی چلی گئی، یوں دیوار پر عثمانی پرچم لہرا دیا گیا۔ 1553 کو یہ شہر سلطان محمد نے فتح کر دکھایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مستاق ٹھہرایا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اپنا سر اللہ پاک کی عبادت میں شکرانے کے طور پر جھکا دیا۔ سلطان محمد وہ نوجوان تھا جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی باکمال اور بہترین قرار دے دیا تھا۔ مسلم امہ کے نوجوانوں کے لیے سلطان محمد فاتح جیسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کاش ہمارے معاشرے کے نوجوان ایسے واقعات سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی انہی باہمت مرد مجاہد اور اسلام کے علم برداروں کے ہم عمر اور نام لیوا ہیں۔ ہمارے معاشرے کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی تاریخ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کبھی مطالعہ کرنے کی زحمت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، قومیں اپنی تاریخ یاد رکھتی ہیں، قوموں کی تاریخ ان کے مستقبل کی رازداں ہوتی ہے۔ سلطان محمد فاتح جیسے نوجوان دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں اور کل اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخ روح ہو کے اٹھائے جائیں گے۔ معزز سامعین، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔